پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مدینہ کی اس رات میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی تھی۔ آسمان پر ستارے تو ویسے ہی چمک رہے تھے، مگر دلوں پر جیسے کوئی بوجھ سا تھا۔ ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی، لیکن اس میں سکون کم اور انتظار زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے پوری کائنات کسی فیصلے کی آہٹ سن رہی ہو۔ اسی گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پیغام لے کر فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین پر اترے اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کے چہرے کی گمبھیرتا دیکھی تو دل میں ہلکی سی بے چینی لہرائی۔ پھر وہ خبر سنائی گئی جس نے مبارک دل کو غم سے بھر دیا۔ بتایا گیا کہ آپ کے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا کی زندگی اب صرف 7 دنوں کی مہمان ہے۔ 7 دن بعد ان کا وقت پورا ہو جائے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بلال وہ نام جو صبر کی کہانی تھا، وفاداری کی مثال تھا، ایمان کی پکار تھا، وہی بلال جن کی آواز میں اذان کی ایسی مٹھاس تھی کہ پتھر دل بھی پگھل جاتے تھے، وہی بلال جنہوں نے تکلیفوں کی تپتی ریت پر بھی احد احد کہنا نہیں چھوڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اپنی امت کے ہر انسان کے لیے رحمت بھرا رہتا تھا، مگر بلال سے محبت کچھ اور تھی۔ سبحان اللہ! یہ تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت حضرت بلال سے کہ آپ کا فرمان تھا، آپ نے ترنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جب دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے غم بھری آواز میں فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے بلال کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ نکاح کی سنت سے بھی سرفراز ہو جائیں۔ تم دونوں مدینہ شریف میں ہر گھر میں جاؤ، سچ بتاؤ اور دیکھو کہ کون اپنی بیٹی کا نکاح بلال سے کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے۔ دونوں جلیل القدر صحابی اللہ کے رسول کا حکم پا کر نکل پڑے۔ مدینہ شریف کی گلیوں میں دستکیں دی جانے لگیں، ہر دروازے پر ادب سے سلام کیا جاتا، پیغام سنایا جاتا۔ جب لوگ سنتے کہ رشتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کے لیے ہے تو ان کے چہروں پر خوشی آ جاتی۔ کچھ تو اسے اپنی سب سے بڑی خوش بختی کہتے، لیکن جیسے ہی 7 دنوں والی بات سامنے آتی ماحول بدل جاتا، آنکھوں کی چمک پھیکی پڑ جاتی، آواز دھیمی ہو جاتی اور پھر ادب کے ساتھ انکار کر دیا جاتا۔ ناظرین، دن گزرتے گئے، امید ہر دروازے پر جاتی اور مایوسی ساتھ لوٹ آتی۔ سورج اگتا ڈھلتا مگر تلاش پوری نہ ہوتی۔ آخر کار چلتے چلتے دونوں شہر کے باہر ایک سنسان جگہ پہنچے جہاں ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ اس میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر دل صاف تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا اس کی کوئی بیٹی نکاح کے لائق ہے تو وہ حیران رہ گیا، مگر جب اسے بتایا گیا کہ یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے کہا کہ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے، لیکن سچ سننا باقی تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی صرف 7 دن رہ گئی ہے تو اس کا دل کانپ اٹھا اور اس نے سوچا کہ اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیتا ہوں تو کیا پوری زندگی میری بیٹی بیوہ بن کر زندگی گزارے گی؟ تو اس نے انکار کر دیا۔ اسی وقت اس کی بیٹی جو دور کھڑی سب سن رہی تھی آگے آئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا بلکہ عجیب سا سکون تھا۔ اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، ابا جان، آپ اس رشتے کو کیسے ٹھکرا سکتے ہیں کہ جسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟
اگر عمر 7 دن کی بھی ہے تب بھی میں راضی ہوں۔ اس کی بات سن کر باپ خاموش ہو گیا، جیسے اللہ نے بیٹی کے دل میں یقین اتار دیا ہو۔ کچھ ہی دیر میں سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا، نہ کوئی شور، نہ دکھاوا، بس دعائیں، آنسو اور رضائے الہی کی امید۔ نکاح کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پتنی سے نرمی سے پوچھا، تمہیں معلوم تھا میری زندگی کم ہے، پھر بھی تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا، اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے میں میری پوری زندگی بھی چلی جائے تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں۔ آپ کے ساتھ 7 دن بھی میرے لیے پوری دنیا سے بڑھ کر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا اس بچی کا ایمان، یہ تھا اس لڑکی کا ایمان۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، آخر 7واں دن آ گیا۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، دلوں میں صبر بھی تھا اور درد بھی۔ حضرت بلال نے چاہا کہ آخری وقت سے پہلے تھوڑا سا کھانا کھا لیں۔ ان کی پتنی نے 7 روٹیاں بنائی اور سامنے رکھ دی۔ تبھی دروازے پر ایک کمزور آواز آئی۔ ایک بھوکا فقیر پکار رہا تھا، کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ حضرت بلال نے روٹیوں کی طرف دیکھا، پھر دروازے کی طرف، اور اگلے ہی پل ساری روٹیاں اٹھا کر فقیر کو دے دی۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے دینے میں ہی اصلی راحت ہو۔ رات گہراتی گئی، موت کا وقت قریب آنے لگا، مگر اسی پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے کروٹ لی۔ جو 7 دن کی کہانی تھی وہ رحمت کی دعا سے لمبی زندگی میں بدل گئی۔ گھر میں غم کی جگہ شکر نے جگہ لے لی۔ آنسو اب درد کے نہیں، خوشی کے تھے۔ یہ کہانی صرف ایک نگاہ کی نہیں، یہ یقین کی کہانی ہے۔ یہ اس دل کی کہانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرتا ہے۔ یہ اس قربانی کی کہانی ہے جس میں انسان اپنی آخری خواہش بھی کسی بھوکے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مدینہ کی فضائیں پھر سے مہک اٹھیں، اذان کی آواز پھر گونجی، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی راہ چن لیتا ہے تو تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلے بھی رحمت میں بدل جاتے ہیں۔ اور اس رات کی خاموشی آج تک یہ گواہی دیتی ہے کہ محبت، صبر و یقین سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا عمل بھی انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کے دلوں کو روشن کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔